السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ ربیع الاول کا مہینہ جب آتا ہے تو مومن کے دل میں ایک خوشی کی لہر دوڑ پڑتی ہے۔ یہ خوشی کی لہر جس ذات کی وجہ سے دوڑتی ہے، یقیناً وہ ذات بہت باکمال اور عظیم الشان ذات ہے۔ میری اس بات سے جس ذات کو میں مراد لے رہا ہوں آپ سب کو بخوبی اس چیز کا علم ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت کی ذات نے انسانیت پر اس قدر عظیم احسان، اس قدر عظیم نعمت اور رحمت کا نزول فرمایا کہ اللہ رب العزت کی ذات نے اس عظیم مہینے میں اس عظیم قدر ہستی امام الانبیاء، خاتم النبیین، ساقی کوثر، شافی محشر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو مبعوث فرمایا۔ اب جو بات میں آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں یا آپ کو بتلانا چاہتا ہوں وہ بات ہے کہ ربیع الاول کے مہینے کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد۔ اللہ رب العزت کی ذات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا امت محمدیہ کی رہنمائی کے لیے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا امت محمدیہ کے گمراہ لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا لوگوں کو مکارم اخلاق سکھلانے کے لیے۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی عزت کرنے کے لیے اور ان کی قدر بیان کرنے کے لیے۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا یتیموں کا حق ادا کرنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا مسکینوں، غریبوں کی ہمدردی کے لیے، ان کی مدد کرنے کے لیے۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا امت محمدیہ کو اس بات سے آگاہ کرنے کے لیے کہ سود کتنی بڑی لعنت ہے اور ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا قرآن و حدیث کی تعلیمات کو امت محمدیہ کے لوگوں کو بتلانے کے لیے، امت محمدیہ کے لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے۔ لیکن افسوس، صد افسوس، آج ہم ربیع الاول کے مہینے کا تو بڑی شدت سے انتظار کرتے ہیں۔ افسوس، صد افسوس، آج ہم ربیع الاول کے مہینے میں گھروں کو سجاتے ہیں۔ افسوس، صد افسوس، یہ تو ہمیں یاد ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں گھروں کو سجانا ہے، یہ تو ہمیں یاد ہے کہ گلی کوچوں بازاروں میں چراغاں کرنا ہے، یہ تو یاد ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا جشن ملانا ہے۔ لیکن افسوس، صد افسوس، اس بات سے ہم بہت زیادہ دور ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس امت محمدیہ پر بھیجنے کا عظیم مقصد اللہ رب العزت کی ذات کا کچھ اور ہی تھا۔ اللہ رب العزت کی ذات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لیے مبعوث فرمایا کہ آپ لوگوں کی ہر معاملے میں رہنمائی کریں، لوگوں کو رہن سہن کا طریقہ کار سکھلائیں، لوگوں کو ماؤں، بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ ہمدردی، اچھا سلوک اور اچھا اخلاق اپنانے کی دعوت دی۔ لیکن افسوس، ہمیں یہ سب کچھ تو یاد رہا کہ ربیع الاول میں میلاد کرنے ہیں، ربیع الاول میں نعت خوانیوں کا اہتمام کرنا ہے، ربیع الاول میں ربیع الاول میں چراغ جلانے ہیں، ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی جھنڈیاں لگانی ہیں، ربیع الاول میں مساجد کو سجانا ہے۔ لیکن جو بنیادی اور اصل مقصد تھا اللہ رب العزت کی ذات کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کرنا، وہ تھا قرآن اور حدیث پر عمل کرنا، جس سے آج امت محمدیہ کا تقریباً ہر فرد کو سدور ہے۔